بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے رمضان کی آمد ہے، اور رمضان اللہ کے نزدیک اس قدر عظمت والا ہے، اس قدر شان والا ہے۔ جنت تو ویسے ہی جنت ہے، وہاں کی نعمتیں اعلیٰ ہیں اور وہاں کی رحمتیں اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اسپیشل اللہ تبارک و تعالیٰ پورے پروٹوکول کے ساتھ جنت کو سجاتا ہے، اور وہ جنت پورا سال سجتی رہتی ہے۔ اور جب پورا سال سجتی ہے تو جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، پہلی رات آتی ہے، چاند چمکتا ہے، تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اس کی لذت، اس کی مٹھاس اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہوا چلتے چلتے جنت کے پتوں کو ہلاتی ہے، اور اس کو جنت کی حوریں بھی محسوس کرتی ہیں۔ حوریں پوچھتی ہیں، یہ ہوا کتنی مزیدار ہے، اتنی میٹھی ہے، یہ کیوں ہوا چلی ہے؟ تو بتایا جاتا ہے رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، رب کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے رمضان کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے رمضان وہ ہے کہ جس میں اللہ کے بندے روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے تائب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر حوریں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتی ہیں، جو بندہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے اس کو ہمارے نکاح میں کر دے، تاکہ اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں اور ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جنت سجائی جاتی ہے پورا سال، کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے۔ ہوا چلتی ہے رمضان کی آمد پر، حوریں دعا کرتی ہیں، کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ رمضان کے مہینے کا ادب کر کے روزہ رکھے گا، عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جنت کے حصول کے لیے، اور بالخصوص اس سے بھی زیادہ اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں روزے رکھنے چاہیے، رمضان کا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔